ہمارا احتجاج اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف ہے، کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے، کسی قانون کے خلاف نہیں ہے۔ جب کورٹ نے ہمیں دے دیا، ہمارے ڈپارٹمنٹ والے کیوں اس وقت روک کے رکھتے ہیں؟ اس وقت 1 سال پہلے ہم نے جسٹ بلیک پٹی باندھ کے کلاس روم میں گئے، اسٹرائک کیا تاکہ ان تک ہماری آواز، ہماری گزارش جا سکے۔ پہ تو ہم ابھی آئے ہیں، لیکن یہ کیس جو ہے مختلف مراحل سے گزر کے 2020 سے سٹارٹ ہو گیا۔ یہ ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ فائل موجود ہے، لیکن یہ اپنے پائے تپنی کو یا اپنے فیصلے کو نہیں پہنچ پائی ہے، اس لیے مجبوراً آج ٹیچرز سے ہم جمع ہو گئے۔ ہمارا اسٹرائک 2020 سے سٹارٹ ہے۔ یہ اسٹرائک تھا بی ایڈ اور سی ٹی کے حوالے سے کہ گورنمنٹ رول اینڈ ریگولیشنز کے اندر ایک لا ہوا تھا کہ جو ٹیچرز بی ایڈ ہیں ان کو ان کے اپائنٹمنٹ سے ہی بی ایڈ دیا جائے گا، اور جو سی ٹی یا کو 14 دیا جائے گا۔ تو اس ایشو کو ہمارے ایک ٹیم میں وزیر حسن اینڈ ادرس کی ایک ٹیم لے کے گئے تھے کورٹ میں، تو کورٹ میں ان کو ڈیسیجن ملا کہ ہاں ان کا رائٹ ہے، ان کو دے دیں۔ جب کورٹ سے وہ ڈیسیجن ملا کچھ ایک گروپ 2 گروپ کے حوالے سے، تو وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئے، تو ڈپارٹمنٹ والوں نے اس کو خوشی سے سر انجام دیا اور ان کو دے دیا، نوازا اسی بی ایڈ سے۔ اس قانون کو لیتے ہوئے باقی اساتذہ جتنے بھی بی ایڈ تھے اسی ہی قانون کے اوپر ریکویسٹ کیا کہ ہم بھی اسی طرح بی ایڈ ہیں، سیم کوالیفائیڈ ہیں اور سیم سکلز ہیں۔ تو تب انہوں نے کہا کہ پوسٹ نہیں ہے۔ تو ابھی تک ہمارے یہاں پر ہم نے جتنے بھی ہمارے کورس ایک کمیٹی بن گئی، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان سب کے ساتھ وہ کمیٹی ہم تمام اساتذہ کے اس حق کے خاطر 2-3 سالوں سے 4 سالوں سے نہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا ادارہ چھوڑا ہے، نہ کوئی سوشل ادارہ چھوڑا ہے، نہ کوئی ہمارا سی ایم کے پاس چلے گئے ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن کے پاس چلے گئے ہیں، کورٹ میں گئے، کورٹ نے بھی وہی ڈیسیجن دیا جو پہلے تھا، وہی اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ جب عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی ڈیسیجن آ جاتا ہے تو ہمارے ڈی جے صاحب ہیں یا ہمارے ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں یا ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن ہیں، وہ کس بنا پہ ہمیں روک کے رکھتے ہیں؟ یہاں پہ نقصان کس طرح ہے ان کا؟ کیا ہمارے ٹیچروں کا نقصان نہیں ہے؟ ایک ٹیچر بی ایڈ کر کے ایم اے کر کے 14 سکیل کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اس 14 سکیل میں ریٹائر ہونے تک 20 سے 25 سال سروس کرنے تک کہتے ہیں کہ آگے آپ کے پاس ہمارے پاس پوسٹ نہیں ہے۔ جب قانون کے اندر ڈائریکٹ 16 دینے کو کہا ہے تو بجٹ چاہے پروونشل گورنمنٹ لے کے آئے گی چاہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ دے گی، اس میں امپلیمنٹ ہونے سے سب نے جب راضی کیا تو ہمارے ڈپارٹمنٹ والے کیوں رک جاتے ہیں؟ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد ہمارے ریکویسٹ کرتے ہوئے ہمارے جو کمیٹی کے ممبران تھے وہ مختلف اداروں میں ان کے ساتھ لیتے سٹنگ میٹنگز کرتے گئے، سی ایم کے ساتھ کرتے گئے، نیچے اوپر جا کے چیف سیکرٹری کے ساتھ کرتے گئے، سی ایس کے ساتھ کرتے گئے۔ باوجود اس کے 3 دن پہلے سے ہمارا کلاس کا بائیکاٹ تھا۔ جب تعلیم کے میدان میں پورے سٹاف کلاس کی بائیکاٹ کرتی ہے تو وہ درس و تدریس کا سلسلہ نہیں رک جاتا ہے۔ جب اتنے سارے اسکولوں میں درس و تدریس کا سلسلہ رک جاتا ہے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ والے جو ایجوکیشن کے ہیڈ ہیں، جو ایجوکیشن کے وہ ایکسپرٹس ہیں، ان کو فرق کیوں نہیں پڑا ابھی تک؟ 10 ٹیچرز ایک اسکول میں کم سے کم کلاس نہیں جا رہے، 20 ٹیچر کسی اسکول میں کلاس نہیں جا رہے، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ والے ٹس سے مس نہیں ہے۔ یا تو آ کے پوچھے کہ تدریس کا سلسلہ کیوں رکا ہوا ہے، کیوں تھما ہوا ہے؟ اگر نہیں پوچھا پھر ہم نکل کے خود یہاں تک پہنچے ہیں، ان کے اتنے دروازے پہ، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن صبح سے ابھی تک ہمارا نہ ڈی جے ہے، نہ سیکرٹری ایجوکیشن ہے، نہ ڈائریکٹر ہے، کوئی آ کے ہمیں سمجھائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ڈپارٹمنٹ والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بجٹ کی کمی ہے، اگر اس چیز کی ہم اس سے پہلے والا ایریل بالکل بھی نہیں لیں گے، اس سے پہلے ہمیں اسی کریڈر میں لا کے رکھ دیجیے، اس کریڈر کا ہم حق رکھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ نہیں مانتے۔ اگر کورٹ کا ڈیسیجن غلط ہے، 2 گروپ جنہوں کو انہوں نے دیا ہے ان 2 گروپ کو دوبارہ ریورس میں لائیں، غلط ڈیسیجن ہے تو ان کو ریورس میں بھی نہیں لاتے، ہمیں اپنے کریڈر میں آگے بھی نہیں لے جاتے ہیں اور ہمارے اوپر پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ہم اتنے سارے سٹاف ادھر آئے ہوئے، چاہے میل سٹاف ہو فیمیل سٹاف ہو، اس وقت سکولوں کا بائیکاٹ ہے، تدریس کا نظام بالکل ٹھپ ہے، تو کیوں نہیں ان کو اثر پڑتا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ٹیچرز ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا کورس کہیں نہ رہ جائے، ہمارے آگے پیپرز میں کہیں بچہ نہ سفر ہو جائے، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ جو عہدیدار ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا تو آج ادھر آ کے پوچھتے، آج ادھر آ کے سمجھاتے کہ آپ اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ بند نہ کریں، کہ آپ کا رائٹ میں یہ چیزیں ہمیں بتا دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے ڈپارٹمنٹ ہی ہم سے ظلم کر رہا ہے۔ جب ظلم کر رہا ہے تو انسان بے بس ہوتا ہے۔ ہم آواز دے کے یہاں تک آئے ہیں، ہم تب تک رہیں گے جب تک ہمارا رائٹ ملتا ہے۔ تو یہی ہماری احتجاج اسی بات پہ ہے۔ میں وومن ٹی وی کو شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہمیں ہمارے ایشو پر انہوں نے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ٹیچرز کا ایجنڈا یہ ہے اس احتجاج کا کہ ہماری پروفیشنل ڈگری یا تو سی ٹی ہوتی ہے یا
सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग जो 14 स्केल के लिए हमारा क्राइटेरिया होता है, जॉब क्राइटेरिया, और बीएड जो है वो ग्रेड 16 के लिए हमारा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जिसको लेने के बाद हमें 14 और 16 स्केल दिया जाता है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट में जो है इस कानून को सबसे पहले, ये 2000 से पहले एक सर्विस रूल था जिसमें असातिज़ा को इनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक स्केल दिया जाता था, लेकिन 2000 के बाद जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज किया गया, क्योंकि वो रिमोट एरियाज़ पे जो है एचआर्स की कमी हो गई, टीचर्स की जो काम करते थे उसको चेंज करते हुए फिर इस रूल को चेंज करके वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे थे उनको तरजीह दे के उनकी भर्तियाँ की गई। लेकिन इस पॉइंट से फ़ायदा उठाते हुए डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से इलीगल प्रमोशंस हुए, और इसी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे जो स्केल्स मिलते थे वो कुछ लोगों को दिए गए, बहुत से टीचर्स को दिया गया, लेकिन बहुत से टीचर्स को इस हक़ से महरूम रखा गया। ये हालांकि ये सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का डिसीजन था कि तमाम टीचर्स को उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक स्केल दिया जाए। तो ये मुख्तलिफ एतबार से ये केस गुजरते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने जो है वो इसके अंदर शायद जो है वो बग़ैर किसी कानूनी कदगन के इस केस को डिले किया, तो इसकी वजह से तमाम टीचर्स जो हैं आज अपने राइट के लिए यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा? नेक्स्ट लाएअमल हमारा जो है अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी और जीबीटीए डिसाइड करेगी कि हमारा नेक्स्ट जो है वो लाएअमल क्या होगा। हमारे नुमाइंदा